السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں اطہر جاوید اور میرے ساتھ ہیں مفتی امداد الحق بختیار قاسمی دارالعلوم حیدرآباد سے۔ آج ہم مفتی صاحب چاند رات کے تعلق سے کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ چاند رات کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند رات کی اس اعتبار سے بھی اہمیت ہے کہ یہ عید الفطر کی رات ہے، خوشی کی رات ہے، رمضان المبارک کی آخری رات ہے۔ ہم نے 29 روزے 30 روزے رکھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چاند جیسی خوبصورت چیز کے ذریعے ہمیں بشارت سنائی اور ہمارے پاس خوشی کا تحفہ اور خوبصورت تحفہ بیچ کر ہمیں یہ بتایا کہ کل ہماری عید ہے، تو یہ خوشی کی بھی رات ہے۔ یہ ایک تو اس کی اہمیت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ رات بھی مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ لہو و لعب کی اور غیر شرعی کام کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ بڑی اہمیت کے حامل رات ہے۔ احادیث میں ایک نہیں بلکہ متعدد حدیثوں میں چاند کی رات کے اور عید کی رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لہذا یہ ایک اہمیت کے حامل رات ہے۔ جی، قرآن و حدیث میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے؟ ایک طویل حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اس آخری دن میں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اتنی تعداد میں ایسے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جتنی تعداد اب تک رمضان میں ہو چکی ہے، یعنی روزانہ 10 لاکھ کر کے جتنے لاکھ لوگ جہنم سے آزاد اب تک ہو چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں صرف آج آخری دن میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی حدیث میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جی، جیسے کوئی بڑا کام ہوتا ہو تو پبلک میں وہ مشہور ہوتا ہے کہ کل 26 جنوری ہے، 15 اگست ہے، تو فلاں بڑا کام ہونے والا ہے۔ ایسے ہی آسمان میں، یعنی فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں کے درمیان، جنت والوں کے درمیان تذکرہ ہوتا ہے کہ آج دنیا میں لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات ہے۔ جی، اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عید یعنی عید الفطر اور بقرعید میں دونوں عید کی راتوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ جی، یہ جس ایسی دن متبرک رات ہے۔ اس کا اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے لوگوں کے دل جس دن مر جائیں گے؟ اس کا ایک مطلب صحابہ نے اور محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جیسے جب فتنہ ہوتا ہے، بہت بڑا کوئی حادثہ ہو جائے تو سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، حواس باختہ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ایسے بندے کی اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرماتے جس نے عید کی راتوں میں عبادت کی ہوگی، اس کا دل جو ہے مطمئن رہتا ہے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ اپنے فیصلے لیتا رہتا ہے، ایسے مشکل ایام میں بھی اور مشکل گھڑی میں بھی۔ دوسری بات یہ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا سور پھونکا جائے گا، وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا، قرآن کریم نے بھی اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔
جی تو اس دن بھی، اس ہولناکی میں، وحشت ناکی میں اور خوفناک دن بھی ایسے لوگ بالکل مطمئن ہوں گے، ان کا دل پورے اطمینان کے ساتھ ہوگا۔ ایک جی اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جی تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی بھی ہے، اور بھی راتیں جی ہیں جیسے ذی الحج کی 8ویں رات ہے، 9ویں رات ہے، 10ویں رات ہے، اسی طرح سے شب برات ہے۔ جی جی، تو ان 5 راتوں میں جو جاگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ تو اور اس اسی رات میں طرح مفتی سے صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں سب بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں نہیں ہیں، جی لیکن اس کے باوجود تمام علماء، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ ان راتوں میں ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، یہ راتیں جاگ کر عبادت کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ ہمیں ان راتوں کو سونا نہیں چاہیے بلکہ عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت میں مشغول ہو کر یہ رات ہمیں گزارنی چاہیے۔ دیکھا گیا ہے مفتی صاحب کہ اس رات میں زیادہ تر لوگ مارکیٹوں میں گھومتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ نوجوان طبقہ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، اور گویا کہ اس رات کی اہمیت کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عید کی رات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کی رات ہے، خوشی کا موقع ہے، تو اس خوشی کے موقع سے بہت سارے لغویات میں اور فضول کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اس نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ آپ یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ آسمان میں فرشتوں کے درمیان، اہل جنت کے درمیان یہ چرچا ہو رہا ہے کہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ جی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پرائز دیا جائے گا، ایوارڈ دیا جائے گا، بڑا انعام دیا جائے گا۔ دوسری طرف آپ ذرا تصور کریں کہ یہ جو ایمان والے ہیں پرائز لینے کی ریہرسل میں نہیں ہیں، اس کی پریکٹس میں نہیں ہے، بلکہ وہ مارکیٹ میں جا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہماری اس بہنیں کو چھوڑ مارکیٹ کر میں، کے بھاگ رہے مائیں مارکیٹ میں جا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو وہ فرشتے کتنے تعجب سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیسے بندے ہیں، ان کو ایوارڈ ملنے والا ہے، اور جس کام پر ایوارڈ ملے گا ان کو، اس کام کی ان کو پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ریہرسل کرنی چاہیے، لیکن بجائے اس کے یہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ان جی کو کتنا تعجب ہوتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے انعام دیا جانے والا ہے اور یہ بندے جو ہے غفلت کر رہے ہیں۔ لہذا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے نوجوانوں کے لیے بھی اور ہماری خواتین کے لیے بھی، اس رات میں اپنے اوپر کنٹرول کر کے کم از کم رہنا چاہیے۔ اس رات میں بھی کنٹرول کرنا ہے، اور آئندہ جو اگلا دن ہے اس میں بھی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے، اور اگلا دن بھی بڑا اہم ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ پرائز کی رات ہے اور یہ پرائز کا دن ہے، ہمیں اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ، بہت کنٹرول کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہنا چاہیے۔ شیطان کہیں ہمارا پرائز چھنوا نہ دے، کینسل نہ کروا دے، جی شیطان اسی تو کوشش میں ناظرین رہتا گرامی، ہے۔ جی جی تو ناظرین گرامی، یہ تھے مفتی امداد الحق بختیار قاسمی صاحب، جو کہ دارالعلوم حیدرآباد میں حدیث کے اور افتاء کے استاد ہیں۔ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کے تعلق سے ہمیں بہت اہم باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی۔